السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ برادران اسلام، محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز طلباء، سورہ یونس مکی سورہ ہے۔ مکی سورہ ہونے کی حیثیت سے اس کے مضامین توحید، رسالت اور آخرت کے عنوانات ہیں، اور اسی کو مختلف انداز میں قرآن سمجھاتا ہے۔ اللہ رسول کو مان لینے کے بعد جو غفلت انسان کو ہوتی ہے وہ آخرت کے بارے میں ہوتی ہے، اس پہ لاپرواہیاں ہوتی ہیں، بھول جاتا ہے، اور اس آخرت کو فراموش کرنے کے نتیجے میں وہ دنیا پرست بن جاتا ہے اور آخرت میں بڑا گھاٹا اٹھاتا ہے۔ اور قرآن مجید کا احسان عظیم یہ ہے کہ بار بار آخرت کی یاد دہانی کرتا ہے اور اس کے ذکر کرتا ہے، اس کی خوشخبریاں دیتا ہے کہ دیکھو آخرت کو فراموش مت کرو، اور نصیحت بار بار کرتا ہے قرآن مجید، اور نصیحت کرنے کا بھی حکم دیتا ہے ایمان لانے والوں کو کہ ایک دوسرے کو نصیحت کیا کرو، نصیحت فائدہ مند ہوتی ہے۔ اور جمعہ کے دن ہم سب ملتے ہیں، ایک دن جس میں قرآن کا تذکرہ ہوتا ہے، قرآن کی نصیحت ہوتی ہے، ایک یاد دہانی ہوتی ہے، غفلت کی زندگی سے بیدار ہو کر صحیح زندگی میں آنے کے لیے ایک رہنمائی ہوتی ہے۔ یہ جمعہ کے خطبے اور جمعہ کے تذکرے، اگر آدمی اس کو بھی نظر انداز کر دے اور بالکل غفلت برتے، اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا ہے۔ سورہ یونس کی دو آیتیں 7 اور 8 میں نے تلاوت کی، اس کا ترجمہ یہ ہے: ان الذین لا یرجون لقاءنا، جو لوگ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے، اللہ کی ملاقات، وہاں کے حساب جواب، اس کا تصور نہیں کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، نہیں امید کرتے ہیں۔ لا یرجون لقاءنا، وہ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں۔ بھئی مر جائیں گے انسان، کون دیکھا، کدھر دیکھا آخرت کے بارے میں۔ اور یہ فراموش ہونے کے نتیجے میں سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے؟ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ دنیا کی زندگی میں مہن ہو جاتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں کہ جو کچھ ہے یہی ہے اور یہی ہے، آخرت کا کچھ نہیں، اور اس کے اسٹرگل میں لگ جاتے ہیں، یہاں کا عیش، یہاں کا آرام، اور یہاں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، منصب و جائیداد، اس کی فکر میں اللہ کے ملاقات کا، آخرت کا تصور جب ذہنوں سے نکل جاتا ہے، دنیا پرستی میں وہ مگن ہو جاتے ہیں، مست ہو جاتے ہیں، رضی ہو جاتے ہیں۔ وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اس میں بڑے مطمئن بھی ہو جاتے ہیں۔ بھئی اچھا مل رہا ہے، ہم اللہ کو یاد بھی نہیں کر رہے ہیں لیکن بہت اچھے ہیں، آخرت کا تصور نہیں لیکن بہت اچھے ہیں، دولت بھی آ رہی، کاروبار بھی چمک رہے ہیں، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے، یہاں پر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ نہیں سوچتا ہے کہ یہ جو دیا جا رہا ہے
غفلت برت کر یہاں دنیا میں مست ہے، آخرت اصل حصہ ہے۔ ایک مومن ہمیشہ یہ سوچتا ہے اے اللہ جیسے دنیا میں دیا ہے اس سے بہتر آخرت دے ہماری، اور دعا یہ بھی ہوتی ہے اے اللہ جیسا دنیا میں تو اچھا رکھا ہے آخرت میں بھی اچھا رکھا ہمارے لیے۔ جو جامع ترین دعا جو ہر مسلمان کی زبان پہ ہوتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا میں بھی اچھا رکھ آخرت میں بھی اچھا رکھ۔ جو لوگ اس کو فراموش کر جاتے ہیں مطمئن ہو گیا، بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں بہت اچھے ہیں ہم، تم نمازیں پڑھ کے کیا فائدہ، اور تم جو اپنے نفس کو مار کیا فائدہ ہو، دیکھو تمہارے سے تو اچھے ہم ہیں۔ لیکن قرآن اس انداز کو ذکر کرتا ہے کہ دیکھو ان کی زندگی کو مت دیکھو تم، ان کے نشے و فراز کو مت دیکھو تم، یہ چند روزہ ہے، عارضی ہے، اصل تو پائیدار اللہ کے پاس۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت بہتر بھی ہے پائیدار بھی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ دنیا بہتر بھی ہے، تھوڑا نہ بھی ہو سکتی، لیکن یہ پائیدار نہیں، ذل زائل، ڈلتی چاؤ، تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتی، کہ کسی بھی وقت میں ختم ہو سکتی۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها، اس میں مطمئن۔ اور تیسرا والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور جب یاد دہانی ہوتی ہے، نصیحت ہوتی ہے، تذکرے ہوتے ہیں، جمعہ کے خطبے ہوتے ہیں، غفلت بھی برتتے ہیں، ہمارے آیتوں کے تعلق سے غفلت برتتے ہیں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ مانتے نہیں ہیں، مانتے ضرور ہیں، جانتے ضرور ہیں، لیکن جانتے مانتے ہوئے غفلت برتتے، یہ غفلت ہوتی ہے، لاپرواہی ہوتی ہے۔ ایک ٹائم ان کو معلوم ہے کہ ایگزام آ گیا ہے، قریب ہے، ہال ٹکٹ ملنے والی ہے، اب ایگزام بہت جلدی ہے، ہوشیار سمجھدار بار بار نصیحت، بیٹے ابھی پڑھ لو، اب ذرا دوستوں اس طرح چھوڑو، ابھی بھی پڑھ لو، یقیناً تم کامیاب ہو جائیں گے، سمجھایا جاتا۔ اور اس کو معلوم بھی ہے کہ امتحان ہے، اور اس کو معلوم بھی ہے کہ میں پڑھا تو ہی کامیاب ہوں گا، لیکن اس کے باوجود کیا کرتا ہے وہ؟ غفلت، کہیں دوستوں کے چکر میں، کہیں ان کے چکر میں، ابھی ٹائم ہے، ابھی ٹائم ہے، غفلت، لاپرواہی۔ اور غفلت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا کوئی علاج نہیں، سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی آخرت کے بارے میں غفلت برتتا ہے جانتے ہوئے، وہ سوائے نقصان کے کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا تھوڑی مل جائے گی لیکن آخرت تو نقصان ہو جائے گی۔ اب ان کے تعلق سے قرآن نے کہا اولئک مأواہم النار، دیکھو ایسوں کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہوگا، کیونکہ سمجھانے کے باوجود، جاننے کے باوجود، عقل رکھنے کے باوجود، اچھا اور نقصان کی تمیز کمپیرزن کرنے کے باوجود غفلت کرتے ہیں۔ اولئک مأواہم النار، پھر لفظ بما کانوا یکسبون کہا گیا، وہاں غافلون کہا گیا، یہاں یکسبون کہا گیا۔ کسب کے کیا معنی ہے؟ تمہاری جو محنت ہوتی ہے، تمہاری جو اسٹرگل ہوتی ہے، بیٹھے ہیں دن رات محنت کر رہے، ضرور ملے گا۔ نہیں محنت کر رہے، ہاتھ پہ ہاتھ ڈال رہے، دعا کر لے کے بیٹھے، کچھ محنت نہیں ہو رہی، کسب، یہ محنت، اسٹرگل۔ کاروبار ہے، محنت کریں گے تو آپ کو کاروبار ملے گا، روزی ہے، آپ محنت کریں گے تو برابر برکت دے گا اللہ تعالیٰ۔ ایک تعلیم ہے، محنت کیا ہے امتحان کے لیے، وہ لکھے گا تو ضرور کامیاب ہو گیا، یہ تمہاری محنت، کسب۔ اور یہی کسب، غفلت اور لاپرواہی، خدا کی سامنے حاضر نہ ہونے کا یہ نقصان ہوگا، جیسا کہ ابو لہب کے دیکھا گا وما اغنى عنه ماله وما كسب، انہیں جو کچھ کمایا تھا، بچے بھی تھے، پیسے بھی تھے، جائیداد بھی تھے، مکے میں گھوڑ بھی تھا اس کا، لیکن یہ سب رہنے کے باوجود آخرت سے غفلت تھی، اس کی دین سے غفلت تھی، خدا کی آیتوں کو نہیں مانتا تھا، غفلت برتتا تھا۔ جب اللہ کے دربار میں کھڑا ہوا وما اغنى عنه ماله وما كسب،
کچھ بھی اس کو کام نہیں آیا۔ ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نصیحت قرآن جو کرتا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، بار بار نصیحت ہوتی رہے، نصیحت سے فائدہ اٹھائے۔ ایک موقع پر حضرت ابو ذر غفاری کے تعلق سے آپ جانتے ہیں، بڑے ہی جلیل القدر صحابی تھے، یمن کے علاقے میں ان کا ایک چھوٹا سا خریا تھا، پوری کی بستی آپ کی کوششوں سے ایمان لائی، بڑی فضیلت والے صحابی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بڑی 7 نصیحتیں کی، اہم ترین نصیحتیں، 7 نصیحتیں کی۔ وہ نصیحتیں اگر آج میں اور آپ اور طلباء اپنا لیں گے، ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ دنیا کامیاب کیا ہے بلکہ اللہ کے حکم سے جو ہے بارونق ہو جائے گی۔ 7 نصیحتیں، سیدھی سادھی نصیحت۔ ان 7 نصیحتیں یہ ہیں، طبرانی کی حدیث ہے، وہ آتے ہیں حضور کے پاس، آ کر کہتے ہیں اوسی کو بتقی اللہ، اللہ کے رسول نصیحت کیجیے۔ تو حضور نے ان کو نصیحت کیا ہے، ابو ذر میں تم کو وصیت کر رہا ہوں۔ وصیت نصیحت کے معنی میں ہوتا ہے، وصیت کا تو باقاعدہ دیکھو عمل کرو، اس پہ مرنے والا وصیت کرتا ہو، دیکھو میں جا رہا ہوں، یہ تمہارے لیے چھوڑ جا رہا ہوں، اس کو صحیح استعمال کرو۔ وصیت نصیحت بھی ہوتی ہے اس کے لیے۔ اللہ کے رسول نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی، وصیت کی۔ پہلی نصیحت، اتقوا اللہ، اللہ کا ڈر رکھو تم، خوف خدا رکھو تم۔ اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے آپ کو، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کا ڈر رکھو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ مسجد میں ہے یقیناً اللہ کا ڈر ہوتا ہے ہمارے لیے، مسجد سے باہر گئے، گروپ ہو رہا ہے، سلوگن سو رہے ہیں، سوچتے نہیں کیا کرنا کیا نہیں کرنا، اللہ کا ڈر رکھو، آپ جو کر رہے ہیں کیا نقصان ہوگا، آپ جو حرکتیں کر رہے ہیں کیا نقصان ہوگا، اس کا اللہ کا ڈر رکھو۔ دین کس کو کہتے ہیں اور دین کے پھیلانے کا انداز کیا ہے؟ بڑے بڑے مسائل اسلام میں آئے، طریقہ کار کیا تھا؟ سوائے حسن خلق کے، اپنے اچھے بیہیویئر کے، کوئی اور نہیں تھا وہاں پہ۔ صبر برداشت۔ حضور نے نصیحت کی، اللہ کا ڈر رکھو۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ فَإِنَّهَا زَيِّن لِأَمْرِكَ كُلِّ، اگر یہ چیز تمہارے اندر پیدا ہو جائے، تمہارے سارے دنیاوی کام بڑے خوبصورت انداز میں مکمل ہوں۔ یہ نہیں کہا گیا ہو جائیں گے، نہیں کہا گیا، دیکھیے کتنی بڑی بات کہے گی، بڑے خوبصورت انداز میں اللہ کی برکتوں کے ساتھ ہوں گے اور پورے ہوں گے۔ آپ دنیا جو چاہتے ہیں، عیش چاہ رہے ہیں، آرام چاہ رہے ہیں، پیسہ چاہ رہے ہیں، جو بھی چاہ رہے ہیں، اللہ کے منشے اور مرضی کے خطاب ہوں گے اور بڑے خوبصورت انداز میں ہوں گے۔ یہ اللہ کا ڈر پیدا رکھو۔ کیوں؟ آپ اس وقت بیٹھے ہوئے سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، میں کچھ غلط کروں گا تو اللہ کے پاس جواب دینا، یہاں تو بچ جاؤں گا میں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ زین لامری کا کلی، پورے کے پورے معاملات تمہارے اچھے ہو جائیں گے، اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ یہ ایک نصیحت۔ دوسری نصیحت، ایک نصیحت ہونے کے بعد اس پہ عمل کرنا بس تھا، لیکن ابو ذر غفاری کی ایک کیفیت یہ تھی، اور بڑے جذبے میں آتے ہیں کہ اور کچھ مل جائے مجھے رسول اللہ سے۔ قلت یا رسول اللہ زدنی، اے اللہ کے رسول میری طبیعت چاہتے کچھ اور دے ہمارے لیے، آپ کچھ اور حاصل کریں ہم۔ پھر دوسری نصیحت یہ کرتے ہیں، علیک بتلاوت القرآن، تم قرآن کی تلاوت کو لازم بناؤ، صبح میں تھوڑا پڑھ لیا کرو، شام میں تھوڑا پڑھ لیا کرو۔ سورہ یاسین وہ تو پڑھتے ہیں روٹین میں، ترتیب سے 3 آیتیں پڑھ لو، ایک رکوع پڑھ لو، آپ چھوڑو مت اس کو،
آپ آفس سے نکلتے ہیں، کام ہوتا ہے، بڑی جلدی ہوتی ہے، وہ کوئی چیز سب رکھ لیتے ہیں کہ بھول جاؤں نہیں جاؤں گا. اب اس کے لیے قرآن کے لیے بھی ٹائم نکال لو تھوڑا. علیہ کا تجھ پر لازم کر لو بتلاوت القرآن، قرآن کے پڑھنے کو تھوڑا ٹائم نکال لو. آپ کے 24 گھنٹوں میں خیر 12-13 گھنٹے تو دن کے ہوتے ہیں، رات کا حصہ بھی جگتے ہیں ہم. ان تمام میں 10 منٹ خالی، 10 منٹس کوئی ایک وقت نکالو. آپ علیہ کا تجھ پر لازم کر لو بتلاوت القرآن، قرآن کے تلاوت کا. اس سے کیا فائدہ ہوگا دیکھو، فَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ، بتلاوت القرآن ذکر اللہ عز وجل. پہلی چیز، اگر تم آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تمہارا تذکرہ اللہ کے دربار میں ہونے لگے گا. کتنی خوش نصیبی. ایک بات ہوتی ہے تو جو قرآن جب مومن پڑھتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ سے بات چیت کر رہا ہے. علیک بتلاوت القرآن بذکر اللہ عز وجل، اللہ کے پاس تمہارا تذکرہ ہوتا رہے گا. اللہ خاص توجہ دے، اس سے بڑھ کے کیا دولت ہو سکتی ہے. آپ کی دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی، آپ کے مسائل حل رہے کیونکہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. ذکر عز وجل. پھر دوسری خوبی فَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ، اور یہی نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے تذکرے فرشتوں کے سامنے کرنے لگے گا. آسمان پہ تمہارے تذکرے ہوں گے کہ میرا بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اچھے طریقے سے پڑھ رہا ہے، غور و فکر کر رہا ہے. ذکر لک فی السماء، آسمان میں تذکرے ہوں گے. تیسرا فائدہ کیا ہے، وَنُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ، تم زمین میں جب چلتے پھرتے ہو کئی قسم کے مسائل ہیں، کئی قسم کے فتنے ہیں، شیطان کے حربے ہیں، ان تمام کا ڈیفنس ہو جائے گا کیونکہ آپ قرآن پڑھتے ہیں تو زمین پر آپ چلتے پھرتے ہیں، ایک نور، ایک روشنی، ایک ہدایت لے کے پھرتے ہیں، آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں. یہ دوسری اہم ترین نصیحت، ذکر لک فی السماء ونور لک فی الارض. قرآن کا پڑھنے والا محروم نہیں ہو سکتا ہے، تلاوت کرنے والا محروم نہیں ہو سکتا ہے. صبح سے 1 گھنٹے کے اندر ہمارے سے کیا برائیاں ہوتے ہیں ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اچھائیاں بھی ہوتے ہیں. لیکن قرآن کی ایک آیت جس کے پورے الفابیٹ، جس کے نقطے، جس کے حرکات، زبر، زیر، پیش، یہ سب ایک آیت میں آپ کاؤنٹ کرو کتنے ہو جاتے. حضور نے خوشخبری دی، ان کے بدلے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے، چھوٹے نیکیوں میں اضافہ ہوگا. حضور نے صراحت کی ایک جگہ پر الف لام میم کے تعلق سے حضور نے فرمایا کہ میں یہ کہتا ہوں الف لام میم پورا نہیں ہے، بلکہ الف پہ 10 نیکیاں ہیں، لام پہ 10 نیکیاں ہیں، میم پہ 10 نیکیاں. اور اتنا سب ہونے کے باوجود کیوں نہیں؟ آج کیا ہے، صبح میں ایک بیان ہم تیار ہو جاتے ہیں، شام میں ایک بیان تیار ہو جاتے ہیں، پوری نائٹ معراج کا تعلق سے بیان ہے تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ سننا کو بیٹھ کے ٹائم پاس ہو جاتا، برکت ہو جاتی. لیکن قرآن کے تدبر، قرآن کے غور و فکر سے کیوں رکتے ہیں ہم؟ کبھی سوچیے آپ، کیوں رکاوٹ بنتی ہے؟ آخر کیا وجہ ہے 10 منٹ کے لیے ہم قرآن کے نام؟ یہ پوری کوشش شیطان کی ہوتی ہے کہ اگر انہیں قرآن پہ تدبر کرا، غور و فکر کرا، یہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا اور میرا معاملہ نہیں چلے گا. 1000 تقریریں سن لو، کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، لیکن قرآن پہ غور و فکر کرنا وہ ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے. یہ چیز ہے جو اصل ہمارے لیے رکاوٹ ہے. تو پہلی نصیحت، اللہ کا ڈر رکھو تو جو ہے تمہارے سارے معاملات اچھے ہو جائیں گے. اور دوسرا یہ ہے، اپنے اوپر کوئی ایک 10 منٹ صبح یا شام، آپ صبح میں تو بہتر تو یہ ہے کہ قرآن کا پڑھنا یا ذکر کرنا
सूरज के तुलू होने से पहले जो अस्कार पढ़े जाते हैं, जो जिक्र होते हैं, वो बड़े काबिल होते हैं, बड़े बरकत वाले होते हैं। सेहत के लिए भी अच्छी है, हेल्थ के लिए भी अच्छी है। माहिरीन को पढ़िए आप, सुबह के सूरज के निकलने से पहले जो आदमी उठता है उसकी जिंदगी, जो रात क्या है दोपहर में 12 बजे उठता है उसकी जिंदगी, दोनों में क्या फर्क हो जाता है। कुरान कहता है, देखिए जिंदगी के मसाइल और परेशानियां कुरान से तलाश करो, क्या चीज है क्या चीज नहीं है, क्या चीज क्यों है, कुरान से तलाश करो। वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा माशा, हमने तो रात को आराम के लिए बनाया है। रात की नींद की तलाफी दिन भर सो नहीं हो सकती है। वजअलना नहारा माशा, और दिन में मत सो तुम। दिन तो हम तुम्हारे लिए रोजगार के लिए बनाया है, दौड़ धूप के लिए बनाया है, कारोबार करने के लिए बनाया है। अब इसका उल्टा चलेंगे तो कुदरती निजाम के खिलाफ है, तो कहीं ना कहीं नुकसान तो होंगे। तो बहरहाल ये 7 नसीहतों से 2 नसीहतें हैं। इंशाअल्लाह ताला इसके बाद की नसीहतें इंदा जुमा में कंटिन्यू रखूंगा अगर अल्लाह चाहे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला इन बातों पर अपनी संजीदगी से गौर कर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। ऐ अल्लाह हमारे हर मसाइल को तो आसान फरमा, हर काम हमारे लिए मुश्किल है। ऐ अल्लाह तेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है, हमारे हर मुश्किल काम को तो आसान फरमा दे। हमारे कारोबार में तरक्कियाँ नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जो कुछ तूने दिया है उसमें बरकत का नुज़ूल फरमा। आमीन व खुदा।